زوال و پستی کی ایک المناک داستان ہے، نہ اہلی کی طرف بڑھنے کی کہانی ہے۔ ایک ایسی خوفناک روداد جس کے ایک ایک ورق پر میرے ملک کے سادہ لوگ، محنتی، ذہین اور وطن سے محبت کرنے والے عوام کے مستقبل سے ارباب اقتدار کے کھیلنے کے مناظر نظر آتے ہیں۔ جنگ عظیم دوم کے بعد جب برطانوی آقاؤں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے ہندوستان چھوڑنا ہے تو 11 صوبوں میں موجود اسمبلیوں کے ارکان کے ووٹوں سے ایک آئین ساز اسمبلی منتخب کی گئی، جس میں جمہوری اصولوں کے مطابق ہندو ووٹوں کی اکثریت کے بل بوتے پر کانگریس نے 70% نشستیں حاصل کی۔ لیکن مسلم لیگ کا کمال یہ تھا کہ وہ اس خطے پر بسنے والے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن کر ابھری۔ انگریز سرکار نے انتقال اقتدار کے لیے ایک نمائندہ حکومت بنانے کا اعلان کیا۔ دونوں پارٹیوں نے عبوری حکومت میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن محکموں پر اختلاف شروع ہو گیا۔ مسلم لیگ کا مطالبہ تھا کہ خارجہ، داخلہ اور دفاع جیسی 3 اہم وزارتوں میں سے ایک انہیں دی جائے۔ کانگریس یہ تینوں وزارتیں دینے کو تیار نہ تھی، لیکن وائسرائے نے زور ڈالا کہ کم از کم ایک اہم وزارت مسلم لیگ کو ضرور دی جائے۔ تو کانگریس میں موجود ایک مسلمان رکن رفیع الدین قدوائی نے مشورہ دیا کہ مسلم لیگ کو وزارت خزانہ دے دی جائے۔ ان لوگوں کا معیشت و معاشیات سے کیا تعلق، یہ خود بخود ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن قائد اعظم نے یہ چیلنج قبول کر لیا اور لیاقت علی خان نے وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھال لیا۔ برطانوی ہندوستان کی 100 سالہ تاریخ میں یہ پہلا اور آخری ہندوستانی وزیر خزانہ تھا جس نے 28 فروری 1947 کو اسمبلی میں پہلا بجٹ پیش کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ غلام ہندوستان میں ایک مقامی اور وہ بھی مسلمان کا یہ بجٹ گزشتہ 80 سالوں کے انگریزوں کے بنائے گئے بجٹ سے بالکل مختلف تھا۔ اسے آج بھی غریب آدمی کے بجٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ اچانک ہو گیا تھا؟ نہیں، قائد اعظم نے یہ چیلنج سوچ سمجھ کر قبول کیا تھا۔ اس کے پس منظر میں سیاسی قیادت کی بالغ النظری، محنت اور خلوصی نیت سے کام کے کئی سال ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا 31واں اجلاس جو 24 دسمبر سے 26 دسمبر 1943 کو کراچی میں منعقد ہوا، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 1 گھنٹہ 40 منٹ فی البدیہہ تقریر کی۔ اس تقریر میں قائد اعظم نے عالمی معاملات سے لے کر ملکی معیشت، اقتصادیات، کاشتکاروں کے مسائل، سوامی دیانند سرسوتی کی گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی مذمت، اشتراکی فیصلے کا رد اور بنگال کے قحط تک کے ہر مسئلے پر تفصیلی گفتگو کی، اور اجلاس میں موجود تقریباً 1 لاکھ کے قریب مسلمانان ہند کو ان تمام معاملات سے متعلق مکمل آگاہی دی۔ تقریر کے خاتمے کے بعد یہ اجلاس تالیاں بجا کر ختم نہیں ہوا، بلکہ 3 دن جاری رہا اور تمام اہم امور کے حوالے سے کمیٹیاں بنائی گئیں جن کی ذمہ داریاں یہ کام تھا کہ آئندہ کی سیاسی جدوجہد اور اقتدار میں آنے کے بعد کرنے والے اقدامات کی منصوبہ بندی کریں۔ کمیٹیوں میں سب سے اہم منصوبہ بندی کمیٹی تھی جس کے ذمہ 5 سالہ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی منصوبہ سازی تھی۔ اس کمیٹی کی 4 سالہ محنت شاقہ ہی تھی کہ جیسے ہی مسلم لیگ کو وزارت خزانہ ملی تو قائد اعظم نے یہ چیلنج فوراً قبول کر لیا۔ لیاقت علی خان نے وزیر خزانہ بنتے ہی بر صغیر میں موجود ایسے ذہین افراد کو جمع کیا جو انگریز سرکار کے ساتھ بحیثیت سول سرونٹ کام کرتے رہے تھے اور فینانس منسٹری کو اندر سے جانتے تھے۔ یہ انڈین سول سروس کے وہ مسلمان اراکین تھے جو اب ملازمت چھوڑ کر مسلم لیگ کی سیاست میں آ گئے تھے۔ ان میں 3 اہم افراد چودھری محمد علی، ملک غلام محمد اور زاہد حسین شامل تھے۔ یہ تینوں برطانوی سول سروس کے فائنینشل سروسز کا حصہ رہے تھے اور بجٹ سازی ان کے لیے کوئی انوکھی چیز نہ تھی، لیکن ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ برطانوی آقاؤں سے مرعوب نہیں تھے بلکہ قائد اعظم کی دی گئی پالیسیوں کو سمجھتے ہوئے مسلم لیگ کی منصوبہ بندی کی کمیٹی کا کام کرتے رہے تھے۔ آپ آج قائد اعظم کی 1943 کی تقریر میں بجٹ سازی کے حصے نکال کر سنیں تو آپ کو سوائے اسلامی تعلیمات، اسلامی معاشی انصاف کے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کو قائد اعظم کی تقریر میں بار بار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے نظر آئیں گے۔ ان لوگوں نے وزیر خزانہ لیاقت علی خان کی سربراہی میں دن رات ایک کر کے ایک ایسا بجٹ بنایا جس میں انگریزوں کے گزشتہ 70 سال سے پیش کیے جانے والے سٹیٹس کو اور مراعات یافتہ طبقوں والے بجٹوں کو مکمل طور پر پلٹ کر رکھ دیا۔ لیاقت علی خان نے اسمبلی میں بجٹ تقریر کرتے ہوئے قائد اعظم کی دی گئی گائیڈ لائن کے مطابق معاشیات کے اصولوں کے لیے قرآن پاک کا حوالہ دیا اور فرمایا، میں قرآن پاک کی ان تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ دولت صرف سرمایہ داروں کے درمیان ہی گھومتی نہ رہے
اور قرآن ان لوگوں کے لیے سخت وعید اور سزا کا اعلان کرتا ہے جو دولت کا ارتکاز کرتے ہیں۔ یہ صرف تقریر کے الفاظ نہ تھے بلکہ لیاقت علی خان اور ان کی معاشی ٹیم نے اس کے عملی نمونے کے طور پر ایک غریب آدمی کا بجٹ پیش کیا تھا جس کے اہم نکات یہ تھے۔ نمبر 1، پہلی دفعہ پورے ہندوستان سے سیل ٹیکس ختم کیا گیا کیونکہ عام کی جیب سے جاتا تھا۔ نمبر 2، انکم ٹیکس کی حد 2000 روپے سے بڑھا کر 2500 روپے کر دی گئی۔ نمبر 3، وہ سرمایہ دار جن کا سالانہ منافع 1 لاکھ سے زائد تھا ان پر انکم ٹیکس کی شرح 25% کر دی گئی۔ نمبر 4، پہلی دفعہ سرمایہ کے حصول کیپٹل گین پر ٹیکس لاگو کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ جو شخص بھی 5000 سے زیادہ کسی طریقے سے سرمایہ حاصل کرے گا وہ ٹیکس دے گا۔ نمبر 5، اس بجٹ میں سب سے اہم یہ بات تھی کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران منافع خوروں، ٹھیکیداروں اور سپلائرز نے ناجائز ذرائع سے دولت کمائی تھی۔ ان کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا جس کو اختیار دیا گیا کہ وہ 1 ماہ میں ان لوگوں پر بھاری ٹیکس اور جرمانے عائد کرے۔ یہ تھی وہ متاثر کن کارکردگی کہ لیاقت علی خان کے بجٹ کو اکثریتی کانگریس بھی عوامی دباؤ کے خوف سے مسترد نہ کر سکی، مگر وہ سرمایہ دار اور کاروباری جو کانگریس کو فنڈ دیتے چلے آئے تھے انہوں نے کانگریس کی مدد بند کر دی اور کاسا لیس مفکروں، دانشوروں سے مضامین لکھوانا شروع کیے اور اس سارے نظام کو ارب پتی کی چیخیں کہا گیا۔ المناک بات یہ ہے کہ آج ٹھیک 73 سال کے بعد پاکستان کی پلاننگ اور فائنانس کے راہداریوں پر ان لوگوں کا قبضہ مکمل ہو چکا ہے جن کا اس زمین سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ان کے دل مغرب میں دھڑکتے ہیں اور دماغ ورلڈ بینک اور IMF کے یرغمال ہیں۔ ان کے زیر سایہ کام کرنے والے بیوروکریٹ ایسے ہیں جن کو گزشتہ 50 سال سے گھسی پٹی بجٹ سازی کا غلام بنا کر تخلیقی سوچ سے محروم کیا جا چکا ہے۔ آج ہماری بجٹ سازی کا پورا ماحول 2 طبقات کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ پہلا طبقہ پورے ملک میں پھیلی بیوروکریسی جو اپنے معمولی گریڈ کے آفیسر کی بنائی ہوئی اسکیموں کو بغیر محنت آگے فارورڈ کر کے بجٹ کا حصہ بناتی ہے، اور دوسرا طبقہ ورلڈ بینک اور IMF کے ساتھ ساتھ ڈونرز کے مطالبات کی بنیاد پر اور انہی کے ایجنڈے کے مطابق بجٹ کی نوک پلک سنوارنے والے حفیظ شیخ جیسے کارندے ہیں۔ ایسے ماحول میں کوئی لیاقت علی خان پیدا نہیں ہو سکتا جو قرآن پاک کی تعلیمات کا اعلان کرے اور ان کے مطابق بجٹ بنائے۔ یہاں صرف حفیظ شیخ جیسے لوگ ہی جنم لیتے ہیں جو IMF کے قصیدے گائیں اور انہی کی ہدایات پر بجٹ بنائیں۔